اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر قال ابن المبارک رحمہ اللہ الاصاغر المبتدعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے۔ عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہتے ہیں الاصاغر سے مراد بدعتی ہے، بدعتی کا استاد نہیں بنایا جا سکتا۔ آج پہلی سب میں بیٹھنے والے، سنت پہ عمل کرنے والے، جب علم نہیں ہوتا بدعتیوں کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم یعط الحکمہ، جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے حکمت و بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو کسی بدعتی کو اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہے فقد قطع رحمہ، اس نے قطع رحمی کی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہ ذوالجلال نے صلہ رحمی جو پرندے کی شکل میں آسمان سے لٹکی ہوئی تھی فرمایا تھا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو صلہ رحمی کرتا ہے میرا تعلق جڑ جاتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے میرا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جو بدعتی کو اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہے اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ معیار ختم ہو گئے، یہ چکری چپڑی باتیں ہی آج پسند آ گئی، حدیث پسند نہیں رہی، دجالی فکر اور دجالی زبان پسند آ گئی، محمد مصطفیٰ کی کلام پسند نہیں آتی لوگوں کو۔ بس جی بہت ذکر کرنے والا ہے وہ، تو ذکر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی کر رہا تھا، دلیل ذکر نہیں ہے، دلیل ہے قرآن و سنت کی پیروی کون کرتا ہے۔ آج تو بناوٹی ہزاروں ذکر نکل آئے، ذکر وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، حکم دیا ہے، دوسرے کسی ذکر کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قدوہ محمد مصطفیٰ کو سمجھا ہے۔ شہید کر دیا سیدنا علی کو، جب پکڑا گیا کہ اس کو سزا دی جائے، پیچھے سے پیغام آیا کہ اس کے ہاتھ، اس کے ہونٹ، اس کے کان نہ کاٹنا، مسئلہ نہ کرنا، وہ کہتا ہے سب کچھ کاٹ دو میری زبان نہ کاٹنا کیونکہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ظالم، خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا ہے اور کہہ رہے ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہی حالت ہے آج کے بدعتیوں کی، اور حیرانگی کی بات ہے سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کسی چور کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے مجھے اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کسی بدعتی کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے تو مجھے خوف ہوتا ہے، کیونکہ چوری سے توبہ لوگ کر لیتے ہیں، بدعت سے توبہ نہیں کرتے، اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔